اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے اپنی اس سے پہلے والی ایک ویڈیو میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ تمام چیزیں امام علی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں۔ آج ہم امام علی علیہ السلام کے اسی فرمان کے دوسرے حصے کو بیان کر رہے ہیں، اور اس حصے میں امام علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں یا وہ کام جن کے کرنے سے انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان کے رزق سے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا رکھنا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے سبب انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان کے گھر سے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حمام میں پیشاب کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے انجام دینے سے انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں کچھ کھانا، ظاہری سی بات ہے حالت جنابت ایک نجاست کی حالت ہے، اور ایسی حالت میں اگر انسان کچھ کھاتا ہے تو اس کے رزق میں کمی واقع ہوگی اور خیر و برکت ختم ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ کی لکڑی سے خلال کرنا، یعنی دانتوں کے ریزے نکالنے کے لیے اس لکڑی کا استعمال کرنا، کھانے کے ٹکڑے دانتوں سے نکالنے کے لیے استعمال کرنا، یہ انسان کے رزق میں کمی اور خیر و برکت کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ زنا کرنا یہ ایک ایسا خطرناک عمل ہے، اور جس کے بارے میں خود امام علی علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کا شوقین شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ انتہائی خطرناک عمل ہے، خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو ناپسند بلکہ سخت ناپسند عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس بری عادت میں مبتلا ہے، استغفر اللہ واستجیر باللہ، تو ایسے شخص کے رزق میں کمی واقع ہوگی۔ چھٹا نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اظہار حرص کرنا، یعنی انسان اپنی لالچ کو ظاہر کرتا ہے، ہر جگہ جہاں بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو اپنی لالچ کو ظاہر کرتا رہتا ہے، مجھے وہ دے دو، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس طرح کا اگر لالچ کا اظہار کرتا ہے تو اس انسان کے رزق میں بھی کمی واقع ہوگی۔ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ ساتواں نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سو جانا یہ بھی انسان کے رزق میں کمی کا سبب ہے اور انسان کے گھر سے خیر و برکت کے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے سونا، نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے سونا، یہ عمل بھی انسان کے رزق میں کمی اور انسان کے گھر سے خیر و برکت کے رخصت ہو جانے کا سبب ہے۔ نواں نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس انسان کے بھی رزق میں کمی واقع ہوگی اور انسان کے رزق سے برکت چلی جائے گی۔ 10واں نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا سننا گناہ کبیرہ ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اگر کوئی شخص اس عادت میں مبتلا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا یا اس کے گھر میں خیر و برکت نہیں آ رہی ہے تو اپنی اس عادت کو چھوڑ دے، گانا سننا چھوڑ دے، تو انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کے گھر میں خیر اور برکت کی آمد ہوگی۔ 11واں نقطہ، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بوقت شب سائل کو کچھ نہ دینا اور اسے خالی پلٹا دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ سوالی کوئی پیشہ ور سوالی ہو اور آپ اسے لوٹائیں تو ایسا ہوگا، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے اڑوس پڑوس والوں میں سے بھی کوئی رات کو کچھ آپ سے طلب کرے، مانگے اور آپ اس کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی رات کے وقت میں کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ اس کو خالی لوٹا دیتے ہیں، تو اس عمل کی وجہ سے بھی آپ کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اور رزق میں کمی واقع ہوگی۔ 12واں عمل کہ جس کے کرنے سے انسان کے رزق میں کمی ہوتی ہے اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے فضول خرچی کرنا،
یعنی انسان فضول کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہے، اڑاتا رہے، تو اس عمل سے بھی انسان کے رزق اور روزی میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان کے رزق سے اور روزی سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 13واں نقطہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رحماء کے ساتھ برا سلوک رکھتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی برائی انجام دیتا ہے یا ان کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، تو اس طرح بھی انسان کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان کے گھر سے، انسان کے رزق سے، انسان کے مال سے، انسان کی روزی سے خیر و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں ان برائیوں سے اور ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کے رزق، جان، مال، اہل و عیال میں خیر، برکت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔